ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. نہیں اگر آپ بوئیں گے اور وقت سے پہلے اکھاڑیں گے تو پھر تو یہ عمل جاری رہے گا, پھر تو یوں ہی ہم اسی رٹ میں انوالو رہیں گے. لیکن اگر ہم دانش مند ہوں گے, عقل مند ہوں گے, آگے کی طرف دیکھیں گے تو پرہیپس ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. مثلاً آپ مجھے یہ بتائیے, ہماری میڈیا مسلسل اس حکومت کو برا بھلا کہتی ہے. میری بات تو سن لیں, میں تعریف کر رہا ہوں, اگر آپ اجازت, تعریف کی اجازت ہے مجھے. بہت برائیاں ہوتی ہیں, بہت اچھی چل رہی ہے. اچھا, اور جو امیج ہے پاکستان کا, اگر آپ باہر بیٹھیں تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ ملک ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے, آپ یہ کہیں گے یہ کتنی انٹالرنٹ قوم ہے, یہ کیسی قوم ہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان میں اتفاق نہیں ہے, یہ کسی حکومت کو نہیں برداشت کر رہے ہیں, ڈیفائنس بہت ہے, چیلنجز بہت ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں. اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان جائیے, وہاں پر بھی یہ تمام ٹرینڈز ہیں, لیکن آپ ہندوستان کا امیج دیکھیں, شائننگ انڈیا, انکریڈیبل انڈیا. یعنی میڈیا نے بنایا ان کا امیج. نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ کو, وین یو گو ٹو انڈیا یو ول سی اے ڈفرنٹ انڈیا. What you see on the screen, what you see on the big screen and on the small screen, it is a different India. You go to India, آپ کو پتہ چلے گا ہاں یہ کیا ہے. میرا خیال ہے انڈیا کے پاس بابر افغان صاحب نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ, I have not completed. So اب آپ دیکھیں, مسلسل آپ نے ایک امیج بنایا ہوا, آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ تم اس طریقے سے امیج دے رہے ہو, جو غلط لگتی ہے ابھی ہم دیکھیے, ابھی بھی ہماری اکانومی, میں مکمل کر لوں پھر آپ معاف کیجیے گا, آپ بولیے. جب یہ لوگ بول رہے تھے تو آپ نے نہیں کہہ رہا, میں نے نہیں, مسلسل کروں گا, میں مکمل, آپ میری بات کرنے دیں گے, مکمل ہوگی, میں یہ پوچھ رہا. نہیں, میں نہیں کروں گی, کوئی مسئلہ, میں نہیں کروں. آپ بھی خاموش ہو, میں بھی ہو. ٹھیک ہے, ایسے چلے, آپ بریک کی طرف چلیے. اب دیکھیے نا, بڑا آسان سے مسئلہ, بہت آسان سے. میں آپ سے ایک انتہائی ایشو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں, اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اکانومی کی جس طریقے سے پروجیکشن کی جاتی ہے اس سے ابھی بھی ہماری اکانومی ایسی نہیں ہے کہ ہم خود سے اس کو فائنانس کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جب آپ اس طرح کی اکانومی پروجیکٹ کریں گے یا اس طرح کی امیج پروجیکٹ کریں گے, پیپل آر گوئنگ ٹو کم ان دس کنٹری, اینڈ اف پیپل ڈو ناٹ کم اینڈ انویسٹ ان دس کنٹری, آپ مجھے بتائیے آپ کی اکانومی میں گروتھ ہوگا. اگر آپ کی اکانومی میں گروتھ نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیے آپ کے چینلز چل سکتے ہیں, نہیں چل سکتے, اپنی چیزوں کو لوز کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج ہی انکساری کے ساتھ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کون کون سی غلط چیزیں جو میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ انرجی کا آپ نے تذکرہ کیا, آپ نے ذکر کیا, آپ اگر امیج دیکھیں تو معلوم ہے لوگ مر رہے ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اور لوگ مار پٹائی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, یہ جلا رہے ہیں, وہ جلا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر نہیں آئے, لوگ سڑکوں پر I'm sorry, the 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. fact is کہ اس ملک نے, پلیز bear me, آپ مجھے بتائیے کہ اس سال 19.36 ارب روپے کا ہم نے ایکسپورٹ کیا نہیں کیا. اگر بالفرض if there is an energy crisis تو یہ جو ایکسپورٹس ہے یہ زیادہ تر انڈسٹریل بیسڈ ہے نا, کیسے چل گئے. قاضی صاحب, پچھلے 2.5 سالوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے, میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پی آئی اے میں, آپ کی پاک اسٹیل میں, آپ کے او جی ڈی سی میں, آپ کی پاک ریلویز میں, حکومت خود کہتی ہے کہ ان 6-7 اینٹیز میں 250 بلین روپے کا سالانہ نقصان کہنا. یہ میڈیا کا ایشو نہیں ہے, یہ حکومت. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز آج سے نہیں خسارے میں جا رہی ہیں. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز فار دا لاسٹ 30 years they are going into deficit. Why is it so that earlier it has not been organized? Why on that account are you trying to say that we are responsible for this deficit? اور جمہوریت میں فرق نظر آنا چاہیے. اگر PIA میں ڈیفیسٹ ہے تو کیا یہ حکومت ذمہ دار ہے؟ تو کم از کم آپ کا دور تو اچھا ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حالات خراب ہے اس لیے 2.5 سال تک ہمیں حالات کو خراب کرنے کی اجازت ہے. پارٹی اس وقت چاہے تو وہ بڑی آسانی سے سارے میڈیا کا منہ بند کر سکتی. یہ لوگ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں,
PNL نواز کو, MQM کو, سب کو کہیں کہ وہ ایسے ایسے شخصوں کی نامزدگی کر دیں جو پروفیشنلز ہوں اور ان سب اداروں میں ان کو لگا دیا جائے. اگر یہ سارے ادارے ٹھیک چلنے لگیں گے تو نہ آپ کے پاس کوئی بات بچے گی کرنے کی, نہ میرے پاس کوئی بات بچے گی کرنے کی. ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی پرابلم ہے. اس پہ بھی کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. ایوری وہاں پر ہر آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے. کائنڈ آف چیلنجز دیٹ وی آر فیسنگ, یہ سمجھداری والی آپ گفتگو نہیں کر رہے. جملے بازیاں کر رہے ہیں, آپ جملے بازی کریں, آپ کرنا بھی آپ جملے بازی کریں. یہ ایشو کیا ہے؟ دیکھیں پچھلے 3 سالوں کا اگر ہم جائزہ لے لیں نا, باقی باتیں ان کی ٹھیک ہوں گی. جو پاکستان کا ڈیٹ ہے 6,000 ارب سے بڑھ کر اسٹیٹ بینک نے کل ہی رپورٹ جاری کی ہے 10,200 ارب پہ پہنچ گیا. اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت ہے. لاسٹ ایئر جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا پوری ان کا ٹرن اوور ہے 930 ارب روپے ایک سال کا ہے. ہم دنیا سے $3 ارب کا لون لینے کی ناک سے لکیریں لگڑ رہے ہیں. امریکہ میں دیتا ہے, ہم ڈرون حملے کروا لیتے ہیں, لوگ مروا لیتے ہیں, بولتے نہیں آگے سے کہ مائی باپ. وہ 930 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ایک سنگل ایئر میں ہے. اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہم دنیا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. 30 ارب کا کیسے رپورٹ بی پڑھ لیجیے گا, پھر بحث کریے گا. 32 ارب روپے دیجیے گا, ایک منٹ, 930 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے. ہماری آمدنی کتنی ہے؟ 7.5. آپ کی آمدنی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو فائنانس کر سکیں, اس لیے 900 ارب نہیں ہے بھائی آپ جان. بی رپورٹ پڑھ لیجیے گا. ایک منٹ رکیے, مجھے وقفہ لینے دیں اور وقفے کے بعد لڑائی جاری رکھیں, ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لیں گے چھوٹے بریک, اور بریک کے بعد واپس. ویسے وقفے سے پہلے فوزیہ وہاب صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ اکانومی کی پوزیشن اتنی خراب نہیں ہے جتنی میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے, اور ندیم ملک صاحب ان کو اکانومی کی جو بہتر پوزیشن ہے اس کا انالیسس کر کے دے رہے تھے. جی ندیم ملک صاحب. ایک تو صاحب میرے لاسٹ ایئر کا ڈیفیسٹ کا نمبر تھا 930 ارب روپے. فوزیہ بی بی کل چیک کر لیں, اگر غلط ہوگا تو ہم اس کے اوپر پورا پروگرام ان کے ساتھ بٹھا کے کر لیں گے. اسلامی غلط ہو جائے گی اور ہماری بھی غلط ہو جائے گی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈیفیسٹ اتنا بڑا نہیں ہے. یہ آپ پڑھ لیجیے, ان کا یاد نہیں صحیح پڑ رہا ہے اس لیے غلط پڑ رہا ہے. 930 ارب ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے, اسی میں سے 26 ارب جو ہے ہماری انٹرپرائزز کی کہانی ہے. اب دیکھیں کہ بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ ہمیں ورثے میں ملا تھا وہ بندوق کے زور پہ جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا, وہ جواب دہ نہیں تھا اس قوم کو. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری تھی کہ راجہ پرویز اشرف اگر نالائکی دکھا رہا ہے, اس قوم کو اندھیروں میں ڈبو رہا ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ سیٹ اپ خود سے کرے. یہ کرائسس پاور سیکٹر کا خود سے اتنا بڑا نہیں تھا, مس مینجمنٹ کر کے یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, اور کرٹسی راجہ پرویز اشرف ہے. آپ ضرور لکھیے اس کے اوپر. انہوں نے آئل سیکٹر کمپنیز کو $1 بلین, میں آپ کو وہ باقی چھوڑ دیا $1. انہوں نے آئل سیکٹر کمپنیز کو, گیس سیکٹر کمپنیز کو پیمنٹس نہیں کی, انہوں نے آئی پی پیز کو سپلائیز نہیں دی. یہاں سے آپ کا وہ کارپوریٹ انٹر کارپوریٹ جو ڈیٹ ہے نا, سرکولر ڈیٹ جسے بولتے ہیں, بلڈ ہونا شروع ہو گیا. 5 آئی پی پیز پیک کرائسس کے اوپر اس لیے بند پڑے تھے کہ ان کے پاس تیل نہیں تھا, فائنانس منسٹری پیمنٹس نہیں کر پائے. اس سے زیادہ نالائکی ہو سکتی ہے حکومت کی, وجہ سے جو لوگوں کے جاب لاسز ہوئے, پروڈکشن لاسز ہوئے, اور ڈیفیلٹ ٹو مینیج اٹ. میں ان کو بڑا اسٹرانگلی کرٹیسائز کرتا ہوں. وہ یہ فوجیہ بی بی بیٹھی ہوں یا حفیظ شیخ بیٹھے ہوں, جس کا بھی نام ہے اس میں, دے نیڈ ٹو بی پنشڈ فار دس کرائم. کیونکہ یہ وہ ایشو تھا جو سب سے پہلے پرائرٹی تھی, جس میں لوگوں کی جابز گئی ہے پاکستان میں, اور میرے خیال میں ان کو قوم کو جواب دینا چاہیے. آپ قوم کو جواب دیں گے؟ جی. 2002 سے لے کے 2008 تک پچھلی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو یہ عوام میں اس کے اچھے اثرات نہیں جائیں گے. اور یہ یاد رکھیے, اس عرصے میں جو بجلی کی پیداوار تھی ہماری, وہ صرف 30% ہائیڈل پاور پہ تھی, باقی 70% یعنی 35% گیس اور 35% تیل پر تھی. اور تیل کی قیمتیں آپ کو معلوم ہے کہاں کہاں جا رہی تھی. ان تمام ریٹس کے بڑھنے کے باوجود انہوں نے اس کو نیچے کنزیومر تک نہیں اتارا. جس وقت 2008 میں اقتدار ہمیں مل رہا تھا, ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ایک سرکولر ڈیٹ آپ کے اوپر آنے والا ہے. یہ ابھی بتا نہیں پا رہے ہیں, ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ سرکولر ڈیٹ, فائنانس منسٹری, ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سرکولر ڈیٹ کس نوعیت کا ہوگا. اٹ واز اے ایئر لیٹر when it was disclosed, چونکہ میں فائنانس کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں, تب یہ بتایا گیا کہ
300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा के गए हैं। वो इस तरीके से कि जब वापडा कहता था कि हमें आईपीपीज को पेमेंट करनी है, तो शौकत अजीज साहब कहते थे कि अभी आपको पैसे नहीं मिल सकते, मैं अपने बजट को खराब नहीं करूंगा, आप ऐसा करें पीएसओ से कर्जे पे ले लें। पीएसओ ने जब तकाजा किया तो उनसे कहा गया कि आप बैंक से ले लें, फिर इस बैंक से, फिर उस बैंक से, ये पूरा एक सर्कुलर मूवमेंट चला, जिसके नतीजे में 300 अरब रुपए का ये छोड़ के गए हैं। आप क्या समझते हैं उसको अकाउंटेबिलिटी करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन अदालत के सामने पेश करें इस बात का और करें जो पुलिस करती है यहाँ पे लोग आम लोगों के साथ करें। We are not a people who is into vengeance. फिर आप एहतजाज हम बदले की सियासत, बदला नहीं है, ये कौम का पैसा है, 300 अरब रुपया वो सर्कुलर डेट छोड़ गए थे, छोड़ के गए हैं, और आपके ऊपर हुआ है, आम आदमी नहीं हुआ पकड़े। पिछले 1 साल में इसी वजह से हमें कुल 2.5 साल में हमें कुल 56% कीमतों में इजाफा करना पड़ा। उनकी वजह से करना पड़ा। आप ये देखिए, आम आदमी का सफर करेगी, एक प्रॉब्लम गैस का है। देखिए, जो हुक्मरान होते हैं उनको आगे की तरफ देखना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए हर एक को बेदरीक सीएनजी स्टेशंस के परमिट्स दे दिए। आप जाएं जीटी रोड पे, आफ्टर एवरी फरलॉन्ग यू विल सी सीएनजी स्टेशन। कोई कहने वाला था, कोई पूछने वाला था कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके असरात आपके वसाइल पे कैसे पड़ेंगे, आपके जो गैस के जखायर हैं उस पर किस तरह के पड़ेंगे? किसी ने उस वक्त बात की। तो जनाब, अच्छा ये बताइए जो है वो हमें बच्चे में मिला है, और उसको पूरा करने के लिए अभी भी टाइम चाहिए। एक सवाल करूं? जी जी, ये बताइएगा कि ये जो सीएनजी स्टेशन है ये किसके दौर में शुरू हुए थे पाकिस्तान? सीएनजी स्टेशंस इन पर्टिकुलर तो इनके जमाने में हुए थे। आपके दौर में? सीएनजी देखिए, दूसरे दौर में थर्मल पावर पॉलिसी बनी और उसके बाद ये फैसला किया गया कि गाड़ियों को हमने सीएनजी पे लेके जाना है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। आईपीपीज का सिलसिला हमारे जमाने में हुआ था, और थर्मल पावर हमने आप दोबारा देख लीजिए, पॉलिसी 1996 कार्बन इंस्टीट्यूट जो हाइड्रोकार्बन में मैसिव एक्सपेंशन है ना, वो जनरल परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी थी। इनका कसूर उसमें कम है, लेकिन जिसमें एक कसूरवार है, जिस पर बीबी जान छुड़ा रही है कि हमें विरसे में मिला था, विरसे में छोड़ जाएंगे, ये उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। 300 बिलियन का वो सर्कुलर डेट रिजॉल्व नहीं हुआ, 930 अरब का डेफिसिट 1 साल में बुक हो गया। ये किस तरह हम वजाहत मान लें? हम सारी उम्र से यही काम करते हैं, ये बात हजम होने वाली नहीं है। चलो, आपको हजम ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? जो वसाइल है उसमें हो सकता है। हाँ जी, हम बहुत नाकाम है, आप बड़े लायक हैं, आप हमें बताइए, आप बताइए। चलिए, हम आपसे पूछते हैं कि आपने डेफिसिट की बात की है, आप इस डेफिसिट को किस तरह पूरा कर सकते हैं? अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं, इखराजात बात करो कि जी टैक्स नेट में आप किस तरह इजाफा कर सकते हैं। वक्फा लेने के बाद एक इजाजत है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आ